اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سیرت کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی، اس وقت کچھ گھٹنائیں گھٹی۔ ان گھٹناؤں کا ذکر تاریخی حساب سے بھی اور ہمارے زندگی کے میں عملی حساب سے بھی بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی، اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کا نرمان پھر سے کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی چار دیواری بہت نیچی ہو چکی تھی، اور جو ڈھانچہ اس کا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس زمانے میں بنایا تھا اس وقت بھی نیچا ہی تھا۔ اور اسی سال مکہ کے اندر بہت زبردست باڑھ آئی، جس سے سارا پانی جو ہے حرم کے اندر کے آس پاس کے علاقے میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں، اس کی بنیادوں میں درار آ گئی، اور یہ اندیشہ ہوا کہ کبھی بھی یہ گر سکتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کا نرمان جب کیا جائے گا اس میں کوئی بھی حرام پیسہ استعمال نہیں ہوگا، اور صرف حلال ہی پیسہ اس میں استعمال کیا جائے گا۔ تمام تیاریاں ہو گئی، جو بھی چیزیں منگانی تھی وہ منگا لی گئی۔ اس کے باوجود حرم کا، مکہ کا خانہ کعبہ کا جو اہمیت ان کے نظر میں تھی اور خانہ کعبہ کی ہیبت جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ ابراہہ کا واقعہ ان کے سامنے تھا، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تمام تیاریوں کے باوجود مکہ کے لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پہلا کدال چلائے کون۔ تمام قبیلوں کی ذمہ داریاں بانٹ دی گئی تھی۔ کعبہ شریف کے کس حصے کو کون سے لوگ، کس قبیلے والے تیار کریں گے، تمام چیزیں وہ اپنی جمع کر لی انہوں نے، پتھر وغیرہ۔ لیکن مسئلہ آیا کہ پہلا ہتھوڑا چلائے کون۔ یہ ہیبت خانہ کعبہ کے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی بیچ مغیرہ بن ولید بن مغیرہ مخجوتی، اسی بیچ ولید بن مغیرہ مخجومی یہ کھڑا ہوا اور اس نے کدال لیا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، ہماری نیت خیر کی نیت ہے، اور اس نے خانہ کعبہ پر پہلا کدال چلا دیا اور اس کے 2 حصے کو گرا دیا۔ اب تمام مکہ والے اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور پوری رات اس بات کا انتظار کرتے رہے، اور دوسرے دن صبح میں جب اس کو دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا، تب ان لوگوں نے ہمت اور حوصلہ کیا اور اللہ سے دعا کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرا دیا، اور وہاں تک گرایا جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں رکھی تھی۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کی چھتوں کو ڈالا گیا۔ پہلے چھت بھی نہیں تھی خانہ کعبہ پر، تو اس کے لکڑی کو لگا کر کے خانہ کعبہ کا چھت تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اب جو مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ اور ایک بڑا ڈسپیوٹ وہاں کریٹ ہوا،
وہ یہ ہوا کہ حج اسود کو اس کے مقام پر رکھے گا کون قبیلہ. یہ شرف، یہ عزت کا کام، یہ سب سے بہترین جو ذمہ داری تھی، جو سب سے عملاً یہ بہت ثواب و نیکی کا کام سمجھتے تھے، حج اسود کو رکھنا، یہ کون رکھے گا اس جگہ پر. اور یہ تمام قبیلے والے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملے. اور یہی مسئلہ چلتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، گرما گرمی بحث ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 دنوں تک جب یہ معاملہ چلتے رہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو لوگوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی کہ رکھے گئے تو میرا ہی قبیلہ. اور تمام قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. اس بیچ ابو امیہ مخزومی جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگ خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کو ہم لوگ اپنا سرپنچ مان لیں گے، اس کو ہم لوگ فیصلہ کرنے والا مان لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس فیصلے کے ساتھ جائیں گے. اللہ رب العزت کی کرامات کہ سب سے پہلے جو شخص داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ داخل ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں. ان سب کو ہم نے مان لیا کہ انہوں سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز میں کہا کہ ہم نے مان لیا یہ امین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پورا واقعہ بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک چادر لائیے، اور اس چادر پر حج اسود کو رکھ دیا اور کہا کہ تمام لوگ، تمام قبیلوں کے سرداران اس چادر کے ہر ایک کپڑے کے حصے کو پکڑ لیں اور جہاں پر حج اسود رکھنا ہے وہاں تک اونچائی پر اٹھا دیں. تمام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر اسے رکھنا تھا. اس عقل مندی، اس سوجھ بوجھ سے جو بڑی جنگ ہونے والی تھی، وہ جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹلوا دیا. ان کی عقل مندی نے، ان کی دانش مندی نے اس بڑے جنگ اور فتنے کو برپا نہیں ہونے دیا. یہ ایک پہلو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. رک